السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اعتکاف کے متعلق میں نے کچھ گزارشات آپ کے سامنے شروع کی تھیں۔ ایک بات میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی تھی کہ اعتکاف کے متعلق ہمارا جو نظریہ ہے وہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا۔ اعتکاف کو ہم سنت مؤکدہ علی الکفایہ سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی کر لے تو سب پر سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اس کی برکت دوسروں کو بھی پہنچ جاتی ہے، دوسرے لوگ بھی محروم نہیں رہتے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح بہت سارے لوگوں کی برکت ایک آدمی کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کے کئی ایک واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ تو بڑا ہی معروف اور مشہور ہے کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، تو ایک آدمی کے پاس گیا، جا کر اس سے پوچھا کہ بھئی کیا میری کوئی معافی کا سامان ہو سکتا ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ بھئی نہیں، اتنے بندے تم نے مارے، تم کیسے اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو؟ تو اس نے اس کو بھی مارا اور 100 کی گنتی پوری کر دی۔ پھر ایک دوسرے آدمی کے پاس گیا تو اس نے بتایا کہ بھی فلاں علاقے میں اہل اللہ کی ایک جماعت رہتی ہے، اولیاء اللہ رہتے ہیں، تم وہاں جاؤ، ان کی مجلس میں پہنچو، ان کی مجلس کی برکات، ان کی صحبت کی برکات تمہیں نصیب ہوں گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو یہ واقعہ تو سبھی نے سنا ہوا ہے۔ تو یہ بہت سارے افراد کی برکت سے ایک شخص کو نوازش مل رہی ہے، ایک آدمی نوازا جا رہا ہے کہ بہت سارے اولیاء اللہ ہیں، ان کی صحبت کی برکت سے ایک گناہ گار آدمی بخشا جائے گا۔ بالکل اسی طرح شریعت اسلامیہ میں ایک دوسرا ضابطہ بھی ہے کہ ایک کی برکت سے بہت سارے لوگ نوازے جاتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف دین اسلام میں ہے، کہیں بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جس طرح بہت سارے لوگوں کی برکت سے ایک آدمی کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو اسی دین اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ ایک آدمی کی برکت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ اعتکاف کا جو مسئلہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ جس کو میں نے بیان کیا، وہ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو علاقے کے ہر فرد کی جانب سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اس ایک آدمی کے بیٹھنے کی وجہ سے علاقے بھر کے لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھنے کا اجر اور ثواب مل جاتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھنے والا ہے اس کو برکات ایسی نصیب ہوتی ہیں کہ بیٹھنے والوں کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن نفس اعتکاف کا اجر اور ثواب سبھی کو مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک آدمی کی برکت سے پورے گاؤں، پورے شہر، پوری بستی، پورے علاقے کے لوگوں کو اجر اور ثواب مل رہا ہے، ان پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی بھی نہ بیٹھے تو پھر سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہوں گے، سبھی لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس آدمی کو یہ کہیں کہ بھی سب کے گناہوں کا بوجھ تمہارے اوپر ہم نے لاد دیا ہے اور تمہاری برکت سے سب کا بوجھ اتر جائے گا، جس نے جو گناہ کیے ہیں وہ اب تمہارے کندھے پہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں کے اندر ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا۔ اب وہ اعتکاف میں ابھی بیٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا، تو گاؤں والوں نے جب یہ بات سنی تو وہ سمجھ گئے۔ اب وہ کہنے لگے کہ بھئی ہمارے تو اتنے گناہ ہیں، تم بیٹھو گے کہاں پہ؟ وہ تو ہم گناہوں کے ٹوکرے لا کے تمہیں دیں گے،
تو تم بیٹھو گے کہاں پہ؟ مسجد تو بڑی چھوٹی سی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے پورے گاؤں کے گناہوں کو یا پورے علاقے کے گناہوں کو اپنے سر پہ لے لینا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھنے والا یہ شخص علاقے بھر کے لوگوں پر رحمت کے اترنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو اعتکاف کے اندر ہر طرح کا اعتدال بھی ہے، جس کا میں نے کل بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، اور اس میں بہت ساری حکمتیں بھی ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ میں ان حکمتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ شریعت اسلامیہ نے جو مردوں کے ذمے اعتکاف لگایا ہے، تو اس میں مردوں کو پابند کیا گیا ہے اس بات کا کہ وہ مسجد میں جا کر اعتکاف کریں۔ خواتین کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے حجرے کے اندر اعتکاف کریں۔ اب ان کی اگر حکمتیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ مساجد کو اعتکاف کے لیے اس لیے مقرر کیا گیا کہ مردوں کو جماعت کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ اعتکاف کی فضیلت کی وجہ سے جماعت کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی نا کہ خلوت الگ ہے، اعتکاف الگ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں خلوت نہیں دی، ہمیں اعتکاف دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی پہاڑ پر یا کسی صحرا میں یا کسی دور دراز کے غار میں یا کسی مکان کی کوٹھری میں جا کر اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے تو یہ خلوت ہے۔ تو اس خلوت کی وجہ سے تنہائی تو اسے مل رہی ہے، لیکن وہ جماعت کی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول نہیں رہتا، تعلق واسطہ نہیں رہتا، تو اب وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ شریعت اسلامیہ نے مردوں پر چونکہ جماعت کو لازم کیا تھا، تو اب جماعت کے ساتھ رہنے کے لیے، اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اس آدمی کو مسجد میں اعتکاف کا حکم دیا کہ مسجد میں جا کر اعتکاف کرو، اعتکاف کی فضیلت بھی ملے گی، جماعت کا اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ اب ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی، دوسری بات بھی سمجھ میں آئے گی، وہ بھی ذرا دیکھیں کہ اس آدمی کو جو اعتکاف میں بیٹھا، اس کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ پورے علاقے کی جانب سے یہ گویا سنت کو ادا کرنے والا ہے، تو پورے علاقے کو جو اعتکاف کا اجر اور ثواب مل رہا ہے وہ اس ایک آدمی کی وجہ سے ہے کہ یہ آدمی اعتکاف میں بیٹھا، تو اس آدمی کے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ایک تو ہم سب گناہوں سے بچ گئے، جو اعتکاف چھوڑنے کا گناہ تھا وہ ہمیں نہیں ملا، ہمیں بیٹھنا بھی نہیں پڑا اور گناہ بھی نہیں ملا۔ دوسرا یہ کہ نور علی نور معاملہ یہ بنا کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہونا شروع ہو گئیں اس ایک آدمی کی وجہ سے۔ اب ممکن تھا کہ یہ اعتکاف میں بیٹھنے والا معتکف کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا، جس کو عجب کی بیماری کہا جاتا ہے، کہ وہ یہ سمجھنے لگتا کہ بھئی علاقے کے اوپر جو رحمتیں برس رہی ہیں وہ تو میری وجہ سے ہیں، میں اعتکاف میں نہ بیٹھتا تو ان کو اجر اور ثواب کہاں سے ملتا، تو میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، میری وجہ سے ان کو یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بیماری کا علاج بھی اسی اعتکاف میں بیٹھنے سے کیا ہے۔ اسی اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ بیماری ہو سکتی تھی، لیکن اسی اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کا علاج بھی ہو گیا، اس لیے کہ یہ اعتکاف میں بیٹھنے والا بندہ کسی کوٹھڑی میں اعتکاف میں نہیں بیٹھا، کسی صحرا کے اندر یا کسی پہاڑ کے غار میں جا کے اعتکاف میں نہیں بیٹھا، یہ مسجد میں بیٹھا ہے۔ اس کو جب یہ بات سمجھ میں آئے گی نا کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور اس مسجد میں بیٹھا ہوں جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، کیونکہ اعتکاف اسی مسجد میں بیٹھا جاتا ہے جہاں پہ جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، اور جہاں پہ نماز با جماعت کا اہتمام نہ ہوتا ہو، جیسے چلتی راہ کی مسجد ہے، تو وہاں پہ اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اب جب جماعت کی نماز جس مسجد میں ہوگی وہاں پر اعتکاف درست ہوگا،
تو اعتکاف کرنے والے کو یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ یہ لوگ نماز نہ پڑھنے آتے تو میرا اعتکاف بھی یہاں درست نہ ہوتا۔ یہ لوگ اگر نماز نہ پڑھنے کے لیے آتے اور یہاں جماعت سے نماز نہ ہو رہی ہوتی تو میں یہاں پہ پورا سال بھی بیٹھا رہتا تو نہ مجھے کچھ ملتا نہ ان لوگوں کو کچھ ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادات دی ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، ان میں ایک تو اعتدال بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ نور علی نور قسم کی چیزیں ہیں کہ نور پر نور ملتا ہے، بیماریوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے اور اجر اور ثواب بھی مل جاتا ہے۔ لیکن یہ جو دنیا کے حکما ہوتے ہیں، دنیا کے کیا کہتے ہیں مجاہدات والے ہوتے ہیں، جو خلوت میں بیٹھنے کی تلقین کیا کرتے ہیں، اب جب ایک آدمی ان کے کہنے کے اوپر عمل کرتے ہوئے کسی کوٹھڑی کے اندر جا کر خلوت نشینی کو اختیار کر لے گا تو وہ تو یہ سمجھے گا نا کہ بھئی میں تو ان دنیا والوں کے ضرر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو یہاں پہ لے کر آیا ہوں، میں نے تو خلوت اس لیے اختیار کی ہے کہ اور لوگوں کی وجہ سے مجھے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ باقی لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی فکر میں ہوتا ہے کہ میں چونکہ یہاں آ گیا ہوں اس لیے میں بہتر ہو رہا ہوں اور باقی لوگ سارے کے سارے خراب ہو رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں دنیا والے حکما کی تجویز کے مطابق اگر آپ خلوت نشینی کو اختیار کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے، اور اگر آپ شریعت کے بتلائے ہوئے اعتکاف کو اختیار کرتے ہیں تو اس پر آپ کو اجر اور ثواب بھی ملتا ہے، آپ کی روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر جماعت کی برکات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر انسان کو عطا کر دی جاتی ہیں صرف اور صرف اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پھر قرآن کریم نے جو جملہ بولا ہے نا وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عاقفون کا لفظ ہے، یہ عاقفون کا لفظ بھی اسی بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ ایک حکمت تو اس میں اس طرح سے ہے کہ عقوف کے معنی ہوتے ہیں حبس کے، کسی کو قید کر دینا، بند کر دینا، تو عاقفون یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر حبس نفس مقصود ہے، یعنی نفس کو قید کرنا یہاں پہ مقصود ہے۔ اب جب ان کے ساتھ صلہ آتا ہے تو اس کا معنی ہوگا مکروہ کاموں سے اپنے آپ کو روک دینا، عاقفون کا لفظ بھی ہو ان کا صلہ بھی ہو تو اب ترجمہ یہ بنے گا مکروہ کاموں سے اپنے آپ کو روک دینا، یعنی وہ کام جو فی نفسی ہی اچھے نہیں سمجھے جاتے اپنی ذات کے اعتبار، اگرچہ شریعت اسلامیہ نے ان کو جائز بھی قرار دیا ہے بعض مصلحتوں اور حکمتوں کے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، جیسے اعتکاف کی حالت میں فرمایا گیا نا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، عورتوں کے ساتھ مباشرت اختیار نہ کرو، عورتیں مردوں کے ساتھ، مرد عورتوں کے ساتھ۔ حالت اعتکاف میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے نا، بیوی کا شوہر کے پاس آنا، شوہر کا بیوی کے پاس آنا، حالت اعتکاف میں یہ جائز نہیں۔ اب فی نفسی ہی تو یہ معاملہ جائز ہے، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو ایک نفاست والی طبیعت اچھا نہیں سمجھتی، جائز ہے، کیا بھی جاتا ہے، سبھی کرتے ہیں، جائز طریقے سے کرتے ہیں، اس پر اجر اور ثواب بھی ملتا ہے، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ ایک جو نفیس قسم کی طبیعت ہے وہ اس سے تھوڑا سا دور رہنے کی کوشش کرتی ہے، کتراتی ہے۔ تو اب شریعت اسلامیہ نے احکامات تو دیے ہیں لیکن حالت اعتکاف میں اس چیز سے بھی روک دیا گیا، اس لیے روک دیا گیا کہ یہاں نفس کو سمجھانا مقصود ہے، نفس کو قید کرنا مقصود ہے، اور قید بھی کہاں پہ کرنا ہے؟ مساجد میں۔ قید بھی کہاں کرنا ہے؟ مساجد میں، جو بیت اللہ ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ ایک اللہ کا گھر ہے نا جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے گھر پوری زمین کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں، وہ بھی بیت اللہ ہیں، وہ بھی اللہ کے گھر ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نا
فی بیوت اذن اللہ، ایسے گھروں میں جا کر وہ لوگ عبادت کرتے ہیں جہاں جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، اور ان گھروں کی نسبت بھی اللہ کی جانب ہے۔ اسی لیے جس طرح خانہ کعبہ کا احترام کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے ہر گھر کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ عام مسجد کا بھی ادب اور احترام ہوتا ہے نا۔ کیوں ادب اور احترام ہے؟ اس لیے ادب اور احترام ہے کہ اس خانے کی خدا کی جانب نسبت ہے، اس گھر کی اللہ کی جانب نسبت ہے، یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو ایسی چیزوں، ایسی جگہوں کے اوپر اعتکاف کرنے کا حکم دیا گیا کہ بندے اللہ کے وہاں جا کر اعتکاف کریں تو ان کو اللہ کے گھر کی برکات بھی نصیب ہوں گی، بیماریوں سے علاج بھی نصیب ہوگا، اور برکات بھی نصیب ہوں گی، برکات بھی نصیب ہوں گی۔ اور اسی طرح خواتین کے لیے گھروں کے اندر اعتکاف ہے۔ اب گھروں کے اندر ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ گھروں کے اندر مستقل طور پر بعض جگہیں ایسی مقرر کر دی جائیں جو صرف اور صرف نماز کے لیے ہوں، جو صرف اور صرف نماز کے لیے ہوں۔ جب وہ صرف اور صرف نماز کے لیے ہوں گی تو ان کا حکم بھی مسجد والا ہے، ان کا حکم بھی مسجد والا ہے، وہ بھی سجدہ گاہ ہے، وہ بھی سجدہ گاہ ہے۔ تو اب اس سجدہ گاہ پر جب مسلسل سجدے ہوتے ہیں، مسلسل سجدے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکات نازل ہوتی ہیں۔ تو عورتوں کو تو جماعت کا مکلف نہیں بنایا گیا نا، جماعت کی نماز کا عورتوں کو مکلف نہیں بنایا، اس میں بھی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، میں انشاءاللہ کسی موقع پہ یہ بات بھی عرض کروں گا۔ تو بہرحال ان کو بھی اپنی خلوت گاہوں میں، اپنے حجروں کے اندر رہنے کی تلقین کی گئی حالت اعتکاف میں، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو بھی وہاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ چونکہ مرد کی جنس الگ ہے، عورت کی جنس الگ ہے، دونوں کی جنس کے اندر فرق ہے نا، تو اس لیے دونوں کی خصوصیات میں بھی فرق ہے، دونوں کی بیماریوں میں بھی فرق ہے، بیماریوں کے انداز میں بھی فرق ہے، اور اسی طرح اصلاح کے انداز میں بھی فرق ہے۔ یہ چیزیں مستقل ایک عنوان ہیں جو میں انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہمارے ہاں گدھے گھوڑے کو ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانکا جاتا ہے، یہ طرز عمل جاہلوں کا ہے، یہ جاہلوں کا طرز عمل ہے۔ جب جنس کا فرق موجود ہے تو جنس کی بیماریوں کا فرق بھی آئے گا، بیماریوں کا فرق۔ میں موٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، بھینس کو بھی خارش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ انسان کو بھی ہوتی ہے۔ تو کیا آپ انسان جو خارش کے لیے دوا استعمال کرتے ہیں وہ بھینس کو کھلاتے ہیں کہ اس کو خارش ہو رہی ہے تو اس کو بھی وہی گولی دے دو؟ وہ جنس الگ ہے، اس کی جنس تبدیل ہونے کی وجہ سے اس کی بیماری کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس بیماری کی کیفیت کے الگ ہونے کی وجہ سے اس کے علاج میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح مرد کے علاج کے طریقے الگ ہوتے ہیں، عورت کے علاج کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ مردوں کا علاج جماعت میں ہوتا ہے، عورتوں کا علاج تنہائی میں ہوتا ہے۔ ان کا جماعت میں علاج نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کو گھروں کے حجرے کے اندر رہنے کا حکم دیا گیا۔ بہرحال یہ ایک مستقل لمبا عنوان ہے، میں بھی اس پر بھی میں کسی موقع پہ آپ کے سامنے کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اعتکاف جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں دیا ہے اس کی حقیقت کو بھی انسان سمجھے، اس کی حقیقت کو انسان سمجھے۔ قرآن کریم میں اس کے لیے عاقفون کا لفظ استعمال کیا گیا کہ تم ہمارے دروازے کے اوپر آ کے گر جاؤ، آ کے گر پڑو۔ تو جو آدمی کسی کے دروازے پر جا کر، ہمارے ہاں تو ہاتھ پھیلا دیے جائے نا تو بھی کام بن جاتا ہے، ہاتھ پھیلا دیے جائیں، ہاتھ اٹھا دیے جائیں تو بھی کام بن جاتا ہے، گرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اگر ایک آدمی دروازے پہ آ کے گر پڑے تو کیا اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم کر کے ویسی واپس کر دیں گے، ویسی واپس بھیج دیں گے؟ ممکن نہیں ہے یہ چیز۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دنیا کی ہر رحمت سے وسیع ہے،
یعنی دنیا میں کبھی انسان اس رحمت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ماؤں کی محبت کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو ماں کی محبت کا تو دنیا میں کوئی جوڑ نہیں ہے نا، کوئی مثال نہیں ہے اس کی، اس طرح کی کوئی اور محبت نہیں ہے۔ تو جب دنیا میں انسان اس چیز کو تصور نہیں کر سکتا تو ہم یہ بات بھی آپ کے سامنے پھر واضح انداز میں کھول کر بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے پھر نوازتے ہیں۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں جو اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھا دیتے ہیں۔ پھر اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو ہر دم لگا کے رکھتا ہے۔ ایک تو وہ ساری چیزیں چھوڑ کر آیا، اللہ کے دروازے پر اس نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ بار بار تذکرہ بھی کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے نا۔ دنیا میں انسان کسی کے دروازے پر چلے جائے، صبح و شام نعرے لگاتا رہے تو لوگ اس کو ویسے بھی کچھ نہ کچھ دے کے کہتے ہیں بھی جاؤ یار ہماری جان چھوڑو، یہ لو کیا چاہیے تمہیں، یہ لو اور جاؤ۔ ہمارے پہلے زمانے کے اندر جب ہم چھوٹے تھے تو کسی گھر کے اندر بچے کی ولادت ہوتی تو یہ ایک مخلوق آیا کرتی تھی وہاں پہ، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں گھر کے اندر بچے کی ولادت، پتہ نہیں آج کل یہ چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی۔ تو وہ ایک مخلوق آتی تھی اور وہ آ کے ڈانس کرنا اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ تو ان کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی تھیں کہ بھی ہمیں اتنے پیسے دو تو پھر ہم تمہاری جان چھوڑیں گے۔ تو لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے کہتے تھے بھی لو بھئی جو مانگتے ہیں ان کو دو، ان سے جان چھوڑاؤ، جائیں یہاں سے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو یہ تو دنیا والوں کا حال ہے کہ وہ اپنی جان چھڑاتے ہیں، کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو جان بھی نہیں چھڑانا چاہتے اور دینا بھی چاہتے ہیں، جان بھی نہیں چھڑانا چاہتے اور دینا بھی چاہتے ہیں۔ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بندے کو اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کرتے ہیں کہ وہ صبح و شام اللہ کا تذکرہ بھی کر رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ اللہ کر رہا ہے، کبھی استغفار کر رہا ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے، کبھی نوافل پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن سن رہا ہے، اور کبھی فرض نمازوں میں کھڑا ہے، سمجھ میں آ رہی، کبھی دعاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، سحری کر رہا ہے، افطاری کر رہا ہے، ہر دم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہے۔ تو اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کو جو اجر اور فضیلت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، دنیا والے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اعتکاف کی جو اصل فضیلت ہے وہ اس طرح سے حاصل ہوتی ہے کہ مرد اپنے مسجد میں جا کے، عورت اپنے حجرے میں جا کر پورے طور پر اپنے آپ کو عبادت کے اندر مشغول کر دے، مصروف کر دے، اور اعتکاف بھی 10 دن کا کریں، کم نہیں۔ ویسے تو 1 دن کا بھی ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے، 1 منٹ کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن 10 دن کے اعتکاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ 20ویں رمضان کو افطار سے پہلے پہلے اپنے اپنے مقامات پہ چلے جائیں۔ اب دیکھیں اس میں بھی عجیب بات ہے، ممکن ہے کہ 29ویں کا چاند ہو جائے، ممکن ہوتی ہے نا یہ بات، ممکن ہے 30ویں کا ہو، ممکن ہے 29ویں کا ہو، لیکن کہتے کیا ہیں 10 دن کا اعتکاف ہے، 20 کو بیٹھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ 29ویں کو تمہیں اٹھا دیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ 1 دن پہلے تمہیں چھوڑ تو دیا لیکن اجر تمہیں پورا دیا ہے۔ یہ نہیں کہ 1 دن کا اجر اللہ نے کاٹ لیا کہ چاند پہلے نکل آئے تو تمہارا اجر ضائع ہو گیا۔ سمجھ میں آئی ہے میری بات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، 10 دن پورے ہوں تو بھی اتنا اجر ملتا ہے، 9 دن ہو جائیں تو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے، اجر کے اندر کسی طور پر بھی کمی نہیں آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا آپ اندازہ لگائیں کہ اعتکاف کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حاجتوں سے روکا نہیں ہے، مسجد سے باہر جانے کی، حجرے سے باہر جانے کی عورت کو اجازت بھی دی ہے، کسی قضائے حاجت کے لیے جانا چاہیں تو یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بھی روک کے رکھو، بس کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، وہ اس لیے منع کیا کہ وہ اصلاح میں وہ چیزیں مقصود ہیں، اس لیے منع کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ نہیں کیا کہ بھی آپ کو ہر چیز سے منع کر دیا ہو۔ قضائے حاجت کے لیے جانا ہے تو جانے کی اجازت موجود ہے، وضو کرنا ہے
تو وضو کرنے کی اجازت موجود ہے، باہر جانے کی اجازت موجود ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بھی تم نے 10 دن اسی کمرے کے اندر گزارنے ہیں، اسی حجرے کے اندر گزارنے، اسی جگہ میں گزارنے، یہی سب کچھ کرنا ہے۔ تو مسائل پیش آ جاتے ہیں نا، لیکن اللہ نے اجازت دی۔ ایک چیز سے منع کر دیا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، مباشرت نہیں کرنی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض حاجات ایسی ہوتی ہیں جنہیں حاجات خفیفہ کہا جاتا ہے، ہلکی حاجات۔ بعض حاجات ایسی ہیں جن کو حاجات خفیفہ کہا جاتا ہے نا، بعض حاجات ایسی ہیں جنہیں حاجات شدیدہ کہا جاتا ہے، شدید قسم کی حاجتیں۔ بعض حاجات خفیف ہیں، ہلکی ہیں، اور بعض حاجات بڑی شدید قسم کی ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وضو کی حاجت ہے، غسل کی حاجت ہے، کھانے پینے کی حاجت ہے، یہ حاجات شدیدہ ہیں۔ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے نا، کہ کھانے پینے کے بغیر گزارا ہو جائے گا، واش روم جائے بغیر گزارا ہو جائے گا، نہیں ہوگا نا۔ تو یہ حاجات شدیدہ ہیں۔ ان حاجات شدیدہ سے حالت اعتکاف میں معتکف کو نہیں روکا گیا۔ مسجد کے اندر کھانے کی اجازت بھی دی، حالانکہ پابندی لگانا چاہتے تو لگا سکتے تھے، لیکن ضرورت شدیدہ ہے نا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو کھانے کی اجازت دی، لیکن جماع سے منع کر دیا، مباشرت سے منع کر دیا، اس لیے کہ اس کی کوئی اتنی حاجت ضرورت نہیں ہوتی۔ 10 دن انسان گزارا کرنا چاہے تو گزارا کر لیتا ہے نا، کہ اس کے بغیر نہیں رہا جاتا، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو حاجات خفیفہ میں سے مباشرت تھی، اس کو منع کر دیا۔ کھانا پینا، وضو کرنا، واش روم جانا، یہ حاجات شدیدہ میں سے تھی، اس کی اجازت دے دی، اجر اور ثواب بھی دیا، اعتکاف بھی نہیں ٹوٹا، اور اعتدال کے ساتھ ساری چیزیں پوری بھی ہو رہی ہیں۔ یہ ہے شریعت کی عبادات۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر جب اس اعتدال کے ساتھ اعتکاف کرنے والا معتکف حالت اعتکاف میں کچھ وقت گزارتا ہے نا، تو پھر اس کو بہت ساری خوبیاں بھی نصیب ہوتی ہیں، بہت ساری خوبیاں نصیب ہوتی ہیں۔ بحر الرائق کے مصنف ہیں، وہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات فرماتے ہیں، میں ان کا جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو دنیا کے کاموں سے فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لے، حالت اعتکاف میں یہ چیز بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ بندہ اپنے دل کو دنیا کے امور سے فارغ کر کے، دنیا کے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے صرف اور صرف اللہ کی جانب اپنی توجہ کر لے، معتکف کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر ظاہری طور پر جب اس نے سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مسجد میں بند کر لیا، حجرے کے اندر عورت نے اپنے آپ کو بند کر لیا، تو یہ تو ظاہری کام تھا جو اس نے کر لیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ دل میں بھی اللہ کی یاد پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کا دھیان اللہ کی جانب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے ساری چیزوں کو ترک کر دیا نا، اللہ کے لیے چھوڑا اور اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے، اللہ کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئے۔ تو قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ اعتکاف کرنے والا گویا اس مشاہدے کا شکار ہو رہا ہے۔ یہ صاحب بحر الرائق کی رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ مساجد مومن کے لیے بڑے مضبوط ایمان کے قلعے ہوتے ہیں، بالخصوص حالت اعتکاف میں شیطان ان کو معصیت میں مبتلا نہیں کر سکتا جلدی۔ گھروں کے اندر تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے خواتین کے لیے، لیکن اگر وہ بھی کنٹرول کرنا چاہیں اور اپنے حجروں کے اندر لغویات اور فضولیات والی ساری کی ساری چیزوں کو نکال باہر کریں تو وہاں بھی یہ چیزیں ممکن ہیں۔ ظاہری طور پر جو اعتکاف کرنے والے کا حال ہوتا ہے نا،
وہ ایسا حال ہوتا ہے جیسے کوئی محتاج بھکاری قسم کا بندہ کسی بڑے شہنشاہ کے دربار کے اندر لیٹا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے نا وہاں کھڑا ہے ہاتھ اٹھا کے، ایک ہوتا ہے پاؤں پڑا ہوا ہے. یہ پاؤں پڑے ہوئے والی کیفیت ہے، اور اس کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اگر کچھ مانگا تو مجھے ملے گا بھی، مغفرت مانگوں گا تو بخش دیا جاؤں گا، جو چیز بھی مانگوں گا وہ مجھے ملے گی بھی. وہ اس نیت کے ساتھ یہ کر رہا ہوتا ہے. تو معتکف کو بھی یہی ساری کی ساری چیزیں کرنی چاہیے، اسی نیت کے ساتھ کرنی چاہیے. اور یہ اس کے دماغ کے اندر بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نگاہ کرم کی بدولت میرے دنیا اور آخرت کے سارے کام بن سکتے ہیں. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اعتکاف کی روح یہ ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صحیح طور پر وابستہ کر لیا جائے. یہ اعتکاف کی روح ہے. ہمیشہ کے لیے دل کو اللہ کی ذات کے ساتھ آپ جوڑ دیں. اس لیے معتکف کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے تمام خیالات، اپنی تمام کی تمام توجہات ان کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی جانب متوجہ ہو جائے. یہ محبت پیدا کرنے کا اصول ہے، ذریعہ ہے. آپ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ کر ایک ذات کی جانب جب متوجہ ہوتے ہیں نا، اس کی محبت آپ کے دل کے اندر آ جاتی ہے. اب میں آپ کو محبت کے ضابطے نہیں بتانا چاہتا، صرف اللہ کی محبت بتلانا مقصود ہے، وگرنہ دنیا کی محبتوں کے ضابطے بھی اسی طرح کے ہیں. اسی لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو عشق مجازی میں مبتلا ہو اس کو عشق حقیقی سمجھانا آسان ہوتا ہے. جو عشق مجازی میں مبتلا ہو اسے عشق حقیقی سمجھانا آسان ہے. عشق حقیقی کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے محبت اور الفت، اللہ کی ذات سے عشق، یہ عشق حقیقی ہے. اور انسانوں سے یا انسانوں کی چیزوں سے یا دنیا کے اسباب سے محبت کرنا یہ عشق مجازی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو جس نے عشق مجازی کیا ہوا ہو اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے. بس اس کو ایک ہی پوائنٹ بتانا ہوتا ہے کہ یار پیار اس سے نہیں کرنا، اس سے کرنا ہے. محبت اس سے نہیں کرنی، اس سے کرنی ہے. باقی ساری چیزیں اس کو پتہ ہوتی ہیں. سمجھ میں آئی ہے نا میری بات؟ تو اسی طرح جو آدمی ساری کی ساری چیزوں کو اپنے دل سے نکال کر یکسو ہو کر اللہ کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں یقیناً سما جاتی ہے. پھر مخلوق کی بجائے اللہ کا پیار بھی آئے گا، اور یہی اللہ کا پیار دنیا میں بھی اس کے کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا. کیونکہ قبر کے اندر تو کسی چیز نے کام نہیں آنا نا سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے. وہاں کوئی بھی غم خار نہیں ہوگا. اگر دل اللہ جل جلالہ کی محبت اور شوق سے بھرا ہوا ہوگا تو وہاں پہ وقت بڑا لذتوں کے ساتھ گزرے گا، بڑی لذتوں کے ساتھ وہاں وقت گزرتا ہے. پھر انسان یہ تمنا کرتا ہے جب اٹھایا جاتا ہے نا اس کو، وہ کہتا ہے کہ بھی مجھے کیوں اٹھا دیا یہاں سے، سونے دیتے مجھے، میں تو اتنے مزے میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اتنی وہاں پہ مجھے نعمتیں میسر تھیں، اتنی لذتیں میں وہاں حاصل کرا تھا، مجھے وہاں سے کیوں نکال دیا. پھر اس کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ بھئی اس سے بھی بڑی نعمتیں آنے والی ہیں، تمہیں اس لیے وہاں سے اٹھایا ہے کہ اس سے بھی بڑی لذتوں والی جگہ میں تمہیں منتقل کرنا ہے، اور وہ جنت الفردوس ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ معتکف کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کے اندر سے ساری کی ساری چیزوں کو نکالے اور اللہ کی محبت کو سمانے کی فکر پیدا کرے. ظاہری طور پر تو سارے اسباب اس نے میسر کر لیے، ہر چیز کو چھوڑ کے وہ اعتکاف کی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے. بس اگلا تھوڑا سا مجاہدہ کرنا ہے، اس مجاہدے کی برکت سے اس کو ساری کی ساری چیزیں مل جائیں گی. حضرت
سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں اس کو بیان بھی کیا ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھیڑ بکریوں پر حملہ کرنے والے وحشی بھیڑیے کی طرح انسانوں کا بھی ایک بھیڑیا ہوتا ہے جسے ابلیس اور شیطان کہا جاتا ہے۔ جس طرح وحشی بھیڑیا اکثر اکیلی اور ریوڑ سے جدا ہو جانے والی بکریوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے نا، اسی طرح یہ شیطان بھی اکیلے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جماعت سے کبھی الگ نہ ہونا، ہمیشہ جماعت حقہ اور عامت المسلمین اور مساجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو اب جب مساجد کو آپ سمجھیں گے، عبادت گاہوں کو آپ سمجھیں گے، سجدہ گاہوں کی اہمیت کو آپ سمجھیں گے، تو آپ کو باقی ساری چیزیں بھی سمجھ میں آئیں گی۔ سجدہ گاہ کی مثال باڑے کی طرح ہے، بکریوں کا جس طرح باڑا ہوتا ہے نا، کہ اس باڑے کے اندر جب بکریاں آ جاتی ہیں تو بھیڑیوں کے خطرات سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح عبادت خانے میں جانے کے بعد، مسجد میں جانے کے بعد، مسجد سے مردوں کے لیے جامع مسجد مراد ہے، عورتوں کے لیے اپنے کمرے کا حجرہ مراد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ سمجھ نہیں، اس لیے میں بار بار سجدہ گاہ اور مساجد کا لفظ استعمال کروں۔ مسجد بھی سجدہ گاہ کو کہتے ہیں۔ تو اس سجدہ گاہ میں آنے کے بعد مومن آدمی شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہی حال معتکف کے ساتھ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں چلتے ہوئے کسی طرح بھی شیطان اس کو کبھی بھی دبوچ سکتا ہے، کبھی بھی فضولیات میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور ہوتا بھی ہے۔ عام طور پر سبھی ایسے ہی ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر آلائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ناجائز قسم کی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لہو و لعب میں مبتلا ہوتے ہیں، معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان مسجد میں جاتا ہے تو عبادت کے سوا وہاں کچھ اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ سجدہ گاہ میں خاتون اپنے حجرے کے اندر موجود ہو، وہاں پہ کوئی خارجی ایسی چیز موجود نہ ہو کہ سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے اور انٹرنیٹ آ رہا ہے اور ساری چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں، وہ تو پھر معاملہ الگ ہے۔ لیکن کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو، کسی انجان آدمی کا اس کمرے کے اندر داخلہ ممنوع ہو اور وہاں پہ اذکار ہو رہے ہوں، نمازیں ہو رہی ہوں، نوافل ہو رہے ہوں، تو انسان وہاں بھی بڑا محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑی سی اگر مزید ہمت کرے کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، بہتان سے بچا لے، عیب جوئی سے بچا لے، فحش اور بے حیا قسم کی گفتگو سے بچا لے، زبان کے 20 قسم کے گناہ ہوتے ہیں نا، اب تھوڑی سی ہمت کرے گا تو ان سارے گناہوں سے بھی حفاظت ہو سکتی ہے۔ جب انسان نے تمام وقت اللہ تعالیٰ کے کلام میں گزارنا ہے، کلام اللہ کی تلاوت کرنی ہے، ذکر الہی کرنا ہے، نوافل اور نیک کاموں میں اپنا وقت گزارنا ہے، تو شیطان اس کو بہکا کر کہاں لے کر جائے گا؟ اس کو شیطان بہکا کر کہاں لے کر جائے گا؟ نہیں لے کے جا سکتا۔ اتنی ہمت اللہ نے شیطان کو نہیں دی کہ وہ اس کا بازو پکڑے اور دھکے دے کر اس کو اس جگہ سے نکال دے، یہ ہمت اس کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص صحیح طور پر اعتکاف کو سمجھ جائے تو اس کی اتنی بڑی اصلاح ہوتی ہے اسی اعتکاف کے دورانیے میں کہ عام زمانے کے اندر، عام حالات میں وہ چیز شاید ممکن نہ ہو۔ یہ چند ایک باتیں میں نے آج بھی آپ کے سامنے اعتکاف کے حوالے سے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔